موضوع ہے کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کا آخری پیغام ہے جو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ یہ انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے، یہ رحمت اور حکمت کا سرچشمہ ہے، یہ گمراہ کے لیے ہدایت ہے، یہ بھٹکوں والے لوگ کے لیے ہدایت ہے۔ کیسے ممکن ہے کیا قرآن مجید کے یہ سارے فائدے ہم حاصل کریں گے اگر ہم قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھیں گے؟ اسی لیے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کرنا چاہیں گے قرآن مجید سے تو ضروری ہے کیا ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں آپ خیر امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، that you are the best of people evolved for mankind۔ آپ خیر امت ہے، آپ سب سے بہترین امت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ آیت میں ہم مسلمان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے بہترین امت ہے، ہم خیر امت ہے۔ کیوں ہم خیر امت ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالی جواب اس آیت میں دیتے ہیں، یہی آیت میں دیتے ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم خیر امت ہے کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم خیر امت کے کہنے لائق نہیں رہیں گے۔ We aren't fit to be called as خیر امہ، we aren't fit to be called as Muslims۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ آیت میں ہم مسلمان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم خیر امت ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمارا تعلق قرآن مجید سے کمزور ہوگا، ہمارا رابطہ قرآن مجید سے کمزور ہوگا، ہمارا جو لگاؤ ہے قرآن مجید سے کمزور ہوگا۔ اسی لیے اگر ہمیں قرآن مجید سے رابطہ اچھا رکھنا ہے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس لفظ قرآن it is derived from the word اقرا، اقرا کے لفظ سے آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے to read، پڑھنا۔ تو قرآن مجید it is derived from the word اقرا جس کا مطلب ہوتا ہے to read، to recite، to proclaim۔ اور جو پہلی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ ہے اقرا، ریڈ۔ اسی لیے تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک دوسرا لقب جو قرآن مجید کو دیا گیا ہے وہ ہے فرقان۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے the criterion to judge between right and wrong، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا۔ اگر ہم قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھیں گے کیسے ہم قرآن مجید کو فرقان کی طرح استعمال کریں گے؟ کیسے ہم حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کریں گے؟ کیسے ہم حق اور باطل کے درمیان فرق کریں گے؟
اسی لیے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آئیے ہم دیکھیں گے کیا بہانے مسلمان دیتے ہیں قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھنے کے لیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اب بہت سے مسلمان کئی بہانے دیتے ہیں قرآن مجید کو نہ سمجھ کے پڑھنے کے لیے۔ سب سے عام بہانہ جو مسلمان دیتے ہیں وہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے ہیں۔ دنیا کا جو پاپولیشن ہے، ورلڈ پاپولیشن، وہ اپروکسیمیٹلی 8 بلین ہے، 8 بلین سے زیادہ ہے، اور اس میں سے تقریباً 25% مسلمان کا پاپولیشن ہے۔ 2 بلین مسلمز اراؤنڈ دا ورلڈ، 2 بلین مسلمان کا پاپولیشن ہے تقریباً۔ اس میں سے 15% عرب ہے، یہ مسلمان میں سے جو عربی زبان جانتے ہیں، اور بہت کم غیر عرب ہے جو عربی زبان جانتے ہیں۔ تقریباً اپروکسیمیٹلی 80% مسلمان عربی نہیں جانتے ہیں۔ سب سے عام جو بہانہ مسلمان دیتے ہیں قرآن کو بغیر سمجھ کے پڑھنے کا، وہ ہے ہم عربی زبان نہیں جانتے ہیں۔ کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم مسلمان عربی زبان سیکھیں تاکہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں؟ کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم مسلمان کوشش کریں کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں اور ہم عربی زبان سیکھیں؟ اور میں یہ جانتا ہوں کیا جو زبان بچپن میں سیکھتے ہیں، بچپن میں کوئی زبان سیکھنا آسان ہے، لیکن ایج از نیور اے بیریئر۔ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ کوئی زبان نہیں جانتا ہے، تو سب سے پہلی زبان جو سیکھتا ہے انسان وہ ہے اپنے مادری زبان، دا مدر ٹنگ۔ جیسا انسان بڑا ہوتا ہے یا بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ 1 یا 2 اور زبان سیکھتا ہے، جیسے کہ جو معاشرے میں وہ رہ رہا ہے وہ زبان سیکھتا ہے۔ اگر وہ اسکول میں جاتا ہے مثال کے طور پہ تو اسکول میں وہ ایک زبان سیکھتا ہے۔ تو اپروکسیمیٹلی ہر انسان، تقریباً ہر انسان 2 یا 3 زبان جانتا ہے۔ کوئی لوگ 4 زبان جانتے ہیں، کوئی لوگ 5 زبان جانتے ہیں، کوئی لوگ لنگوسٹ ہوتے ہیں، 7 زبان، 8 زبان، 9 زبان جانتے ہیں، لیکن اپروکسیمیٹلی تقریباً ہر انسان 2 یا 3 زبان جانتا ہے۔ کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کی زبان سیکھیں؟ کیا ضروری نہیں ہے کیا ہم عربی زبان سیکھیں تاکہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں؟ اور چھوٹی عمر میں یہ مانتا ہوں کیا ایک زبان سیکھنا آسان ہے، لیکن اگر آپ بڑی